فکر اس نے دی. اس نے کہا دھوپ بہت تیز تھی, کڑکتی ہوئی دھوپ میں جلتی ریت پہ سب کو روکا, سایہ وہاں تھا نہیں, درخت وہاں تھا نہیں. یہ عالم تھا گرمی کا کہ لوگوں نے اپنے امامے اتار کے پیروں میں باندھ لیے تھے, پیر جل رہے تھے, پیروں میں شعلے لگ رہے تھے, مٹی سے اتنی آگ سی نکل رہی تھی. تو سورج نصف النہار پہ بالکل سر پہ چمک رہا تھا. تو تین چیزیں ایسی رکھیں کہ ولایت علی کوئی بھول نہ سکے. ایک دھوپ کی شدت, دوسرے گرمی کی حدت, اور تیسرے منبر کی جدت. یہ تو یاد رہے گا, یہ دھوپ یاد رہے گی, یہ گرمی یاد رہے گی, یہ منبر کا بننا یاد رہے گا. اور پھر آیت نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم کہہ کر بتا دیا, ایک دن یہ آیا. اب جب قرآن میں تم پڑھو گے الیوم, یہ دن کس دن آیا تھا, تو کسی دن تو آیا تھا. اس کو تلاش کرو گے یہ دن کون سا ہے جو آیا تھا جس دن دین کامل ہوا. اس طرح اللہ نے اپنی حکمت سے سب کو گھیر لیا اور عقیدہ اتنا پکا کر دیا, اب اس پر بھی کوئی چھوڑ دے, اس پر بھی کوئی بھول جائے. تو میں دو چار جملے شروع کرتا ہوں اور وقت کے اندر اس کو بیان کر کے یہاں سے چھوڑوں گا, کل پھر بیان کر دوں گا. سرکار منبر پہ آئے لیکن اکیلے نہیں آئے, علی کو ساتھ لے کر منبر پر چڑھے اور پہلو میں علی کھڑے ہوئے. اب اس کے بعد سرکار نے آخری خطبہ اپنی زندگی کا شروع کیا, اور اس کے میں کچھ حصے آپ کو سنائے دیتا ہوں. اب چونکہ میں سورہ الحمد کی تفسیر کر رہا ہوں, اس لیے اس خطبے کے ٹکڑے سنانا ضروری ہیں جو سرکار کا آخری خطبہ ہے. اس لیے کہ اس خطبے میں سرکار نے یہ کہا کہ یہ سورہ الحمد علی تمہاری شان میں نازل ہوا ہے. تو جب یہ سورہ علی کا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو ہر نماز میں واجب قرار دے دیا تاکہ ولایت علی ہر رکعت میں رہے, ہر رکعت میں رہے. فاتحہ ہو تو اس میں رہے, نیاز ہو تو اس میں ولایت علی رہے. یعنی ولایت علی کو اللہ نے ہر رکن میں شامل کر دیا. یہ خطبہ غدیر ذیشان نظر جوادی علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں شائع کیا تھا. میں نے اس کو پڑھا بھی تھا 2004 میں جامعہ سفتین میں, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بٹوا بھی دیا تھا. اور یہ 5-10 بار چھوٹے سے صفحے, آج ایک صاحب آئے تھے اسد آغا صاحب لے کے, انہوں نے کہا میں یہ خطبہ چھپوانا چاہتا ہوں, تو وہ یہ لے گئے. اس کے 18-19-20 صفحے, تو وہ چھاپنے جا رہے ہیں اس کو. میں عربی کے, ایک طرف عربی ایک طرف اردو, تو دونوں چیزیں میں نے کمپیوٹر سے ان کو نکلوا دی, عربی بھی اردو بھی. تو ابھی چھپ جائے گا, وہ پھر تقسیم بھی ہوگا. تو کئی بار مومنین نے اس کو چھاپا تاکہ یاد رہے کہ سرکار نے آخری خطبے میں کیا کہا. اب لوگ دیکھیے ہمارے اوپر 50 سال اعتراض کرتے, عربی کا خطبہ نہیں پڑھتے, عربی کا خطبہ نہیں پڑھتے, عربی کا خطبہ نہیں پڑھتے. جو پڑھتا ہوں کچھ سوچ کے پڑھتا ہوں, تقریر جب شروع کرتا ہوں. اب دیکھیے غور کیجئے گا کہ سرکار خطبہ غدیر کس طرح شروع کر رہے ہیں. ساری تعریف اس اللہ کے لیے, تو اسی طرح تو شروع کرتا ہوں.
جو اللہ رسول نے کیا وہی تو کر رہا ہوں، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات پڑھیے گا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے، پہلی رمضان سے لے کر اب تک توحید سے میری تقریر نہیں ہٹی، سب تقریریں پروردگار عالم پہ ہو رہی ہیں، اور جو ذکر بیچ میں آ رہا ہے وہ بھی ذکر الہی ہے، اور یہ خطبہ ہونے جا رہا ہے ذکر ولایت علی کے لیے، اور ہے یہ توحید۔ لوگوں کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ توحید، رسالت اور ولایت آپس کے جھگڑوں کے عادی ہو گئے تو اللہ رسول کا جھگڑا بھی کرانا چاہتے۔ اصل مسئلہ جو سمجھ میں میرے آتا ہے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے، وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ ایسی تعریف اللہ کی دنیا میں کسی پیغمبر نے، کسی ولی وسیع نے نہیں کی۔ اگر نبی کے بعد کی تو علی نے کی اللہ کی تعریف۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے، ہمیشہ سے بزرگ ہے اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، بے نیاز پاکیزہ صفات، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا، تمام ایجادات پر مہربانی کرنے والا، وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی۔ وہ صاحب حلم و کرم ہے، اس کی رحمت ہر شے کے لیے وسیع، اس کی نعمت کا احسان ہر شے پر قائم، انتقام میں جلدی نہیں کرتا، مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا، عملی امور کو جانتا ہے اور چیزوں سے باخبر ہے، پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط، ہر چیز پر غالب ہے، اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز، وہ بے مثل ہے، شے کو شے سے بنانے والا ہے، چیزوں سے چیزیں بناتا ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے، وہ ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا، کوئی اس کے ظاہر و باطن کا ادراک نہیں کر سکتا، مگر جملہ دیکھیے یہ کتنا اہم ہے، کوئی اس کے ظاہر و باطن کو پا نہیں سکتا کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے، اور آگے کہا کہ مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ اب لوگ اس سے زیادہ سوچنا چاہتے ہیں تو عقیدہ تو خراب ہوگا۔ اپنی طرف سے جب توحید بیان کریں گے تو عقیدے خراب ہو جائیں گے۔ آپ کو اتنا ہی بتانا ہے توحید کے بارے میں جتنا اللہ نے بتایا، آپ اپنا دماغ مت اس میں بڑھائیے، جتنا خدا نے بتا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکیزگی زمانے پر محیط، جس کا نور ابدی ہے، اس کا حکم نافذ ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ تقدیر، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا۔ انسان چیز کو دیکھ کر چیز بناتا ہے، اللہ نے جو چیزیں بنائی پہلے سے اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا، ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، ہر شے اس کی ہیبت کے سامنے خاضع۔ وہ تمام ملکوں کا مالک، آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، ہر ایک کو ایک معین مدت کے لیے چلانے والا، دن کو رات، رات کو دن پر حاوی کرنے والا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، شیطانوں کو ہلاک کرنے والا۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ
نہ مثل ہے، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کو کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ہمسر ہے، وہ خدا واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے، جانے والا خیر، ایسا کرنے والا، موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا، ملک اسی کے اختیار میں ہے، ملک اسی کے اختیار میں ہے، اور ہم اسی کے لیے زیبا ہے، اسی کے قبضے میں وہ شے ہے جس پر وہ قادر ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، عطاؤں کو بکثرت دینے والا، سانسوں کو شمار کرنے والا، انسانوں اور جناتوں کا پروردگار ہے، اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں، وہ فریادوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا، اسے گڑگڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا، نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، عالمین کا مولا اور حاکم ہے، اس کا حق ہر مخلوق پر ہے، یہ کہ راحت و تکلیف اور نرم و گرم میں اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کے حکم کو سنتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں، اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، اس لیے کہ اطاعت میرا فرض ہے، اور اس کے طاعت کے خوف کی بنا پر، اس لیے کہ نہ کہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، اور اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر میں ولایت علی نہ پہنچاؤں تو ایسا عذاب آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، گویا میں نے کوئی کام نہیں کیا، اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ اس خدا کریم نے یہ حکم دیا کہ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ولایت علی کا معاملہ جب آئے سمجھ جائیے کہیں شر ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب رسول اللہ نے کہہ دیا خطبے میں، اور اللہ نے آیت میں کہہ دیا کہ ولایت علی رکھو عقیدہ، جہاں تمہارے خلاف شر ہوگا اس کا دفع کرنے والا میں ہوں۔ آپ صدیوں میں تلاش کر لیجئے، جب بھی ولایت علی کے خلاف شر ہوا اللہ نے اس کو ایسے دبایا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اطمینان سے یہ عقیدہ رکھیں، پکا عقیدہ رکھیں، شر والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ایھا الناس، مجمع کو پکارا، ایسا سناٹا تھا، کائنات رک گئی تھی، آفتاب اپنی جگہ رکا ہوا تھا، ذرے ذرے رکے ہوئے تھے، شاخیں ہل نہیں رہی تھی، پرندے جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے تھے، وہ اپنی گردن بھی نہیں ہلا، کائنات ساکت ہو گئی، کائنات ساکت ہو گئی تھی۔ وہ وقت ہوتا ہے، وہ وقت اللہ نے چنا تھا کہ جب آفتاب برج شرف میں آتا ہے، جیسے ہی برج شرف میں آیا نصف النہار پر، یعنی نہ ادھر جھکا تھا آفتاب نہ ادھر جھکا تھا، کمال پر تھا، اس لیے کہ تکمیل ہو رہی تھی، دین کامل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے آفتاب کو بھی کامل جگہ پر رکھا کہ آفتاب زوال میں نہ ہو اور برج شرف میں ہو۔ اب اس کو اگر آپ کو آزمانا ہے، اس ساتھ کو آزمانا ہے، تو جب غدیر آئے یا نوروز آئے تو ایک تسلے میں پانی بھر لیں، اس میں گلاب کا پھول ڈال لیں۔ گلاب کے پھول کی عادت ہے کہ وہ پانی پہ تیرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی چلتے چلتے رک جائے سمجھ جائیے وہ وقت آ گیا جب آفتاب برج شرف میں آیا تھا، اور جب رسول اللہ نے یہ جملہ کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا، کائنات نے ساکت ہو کر یہ سنا تھا۔ کسی طرف
کوئی مخلوق مخاطب نہیں تھی، ملائکہ بھی سن رہے تھے، عرش والے فرش والے ایک ایک ذرہ اس پیغام کو سن رہا تھا۔ پھر آپ نے مخاطب کیا، ایو ناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یا جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میں اس آیت کا مفہوم واضح کر دینا چاہتا ہوں تم لوگوں پر اے مسلمانوں، کہ جبریل بار بار میرے پاس یہ حکم پروردگار لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر ہر سفید و سیاہ کو یہ پیغام دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وسیع، جانشین اور میرے بعد امام ہیں، ان کی منزل میرے لیے ویسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں۔ صاف صاف کہا کہ حاکم بنا رہا ہوں، علی کو حاکم بنا رہا ہوں، وہ تمہارے حاکم ہیں، اور اس کا اعلان خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے بعد علی ہی حاکم بنے، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ذات علی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی، سرکار فرما رہے علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے یہ گزارش کی کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے۔ اپنی بات پیغمبر نے کھل کے بتا دی کہ میں نے اللہ سے یہ کہا تھا، جبریل سے میں نے کہا تھا کہ مجھے معذور رکھا جائے۔ آگے سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا مجھے معذور رکھا جائے، اس لیے کیوں رکھا جائے معذور؟ کیوں بار بار رسول اللہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے معذور رکھا جائے؟ پیغمبر جو وہی آئی اور پہنچائی، آئی اور پہنچائی، یہ کیسی وحی تھی کہ جس پہ پیغمبر رک رہے تھے اور خود اقرار کر رہے ہیں پیغمبر کہ میں رک رہا تھا؟ وہ وجہ تو سن لیجئے، وہ وجہ کیا تھی؟ میں نے جبریل سے کہا کہ میرے اللہ سے کہو کہ اس پیغام کو پہنچانے میں مجھے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے۔ رسول اللہ کو پتا ہے منافق زیادہ ہیں، تو جب رسول اللہ کے زمانے میں منافق زیادہ اور متقی کم تھے تو 1400 برس کے بعد کیا متقی زیادہ ہو جائیں گے؟ تو آپ کو یہ کام مشکلوں میں ہی کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ولایت علی کا راستہ آپ نے اپنا لیا تو بڑا آسان ہے۔ اگر اپنا لیا ہے تو تیار رہیے۔ امام صادق نے کہا اگر تم نے میری محبت کو اپنایا ہے بلاؤں کے لیے تیار رہو، زمانے سے مخالفت کے لیے تیار رہو۔ یہ آسان حلوہ نہیں ہے کہ اٹھا کے کھا لیا، یہ مشکل منزلیں ہیں، مشکل منزلیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پروردگار متقی کم ہیں، منافقین کی کثرت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا فساد کرنے والے، بدعمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاری کا خطرہ ہے، مکاری کا خطرہ ہے۔ ولایت علی کے مقابل مکاری آتی ہے، مکاری سے جیتنا مشکل ہے۔ اب یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اب یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب ایسے کہہ دیا، اب ایسے کہہ دیا، تم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تو تم نے یہ کر دیا، تو یعنی ولایت علی بھول جاؤ، بحث میں پڑ جاؤ۔ سرکار کہہ رہے ہیں ایسے لوگ زیادہ ہیں اور ان سے مجھے خطرہ ہے جن کے بارے میں خدا نے پھر مجھے
صاف کہہ دیا کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ ہو۔ فرماتے ہیں حضور، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں۔ منافقت کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں بڑی سزا ہے اس کی، حالانکہ پیش پروردگار یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں نے بارہا سرکار کا یہ جملہ، مصائب ہیں اور قیامت کے مصائب ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار کہ ان منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ مجھے کان کہنے لگے۔ میرا نام رکھ دیا کان۔ قرآن میں آیت آئی، اللہ نے کہا یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے پاس رہتے، یہ آپ کو کان کہتے، آپ کا نام کان رکھا۔ واضح کر دوں نا کہ یہ کان کیا ہے، کسی کا نام کان رکھا جاتا ہے؟ سرکار کا نام کان رکھ دیا، اور اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ انہوں نے آپ کا نام کان رکھا، اور غدیر کے خطبے میں سرکار کو کہنا پڑا کہ میرا نام کان رکھ دیا۔ پتہ ہے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب علی آئے تو رسول اللہ کے کان میں بات کی تو سب کہتے تھے سنتے ہی نہیں کسی کی، کان میں ہر وقت علی کا دہن ہوتا ہے، ان کا کان ہوتا ہے، وہ علی کی باتیں سنتے رہتے ہیں، یہ تو کان ہی کان ہے، علی کہتے رہیں اور بس یہ سنتے رہیں، یہ کان ہے۔ یہ قرآن کی آیت، پیغمبر کا نام رکھا، علی اور نبی کی محبتوں میں رسول کے ساتھ یہ بے ادبی کہ یہ کان ہے، اللہ نے چھپایا نہیں، آیت رکھ دی۔ اور غدیر میں رسول نے نہیں چھپایا کہ ان لوگوں نے میرا نام کان رکھا ہے۔ کتنے اداس ہو گئے آپ لوگ، اداس کیوں ہو گئے؟ رسول اللہ کے مصائب پہ کہ ہائے ایسے بھی لوگ، ہم لوگوں کو تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے، رسول کو بھی کہتے تھے۔ یہی تو افسوس ہو رہا ہے نا آپ کو، افسوس کی بات ہے، امت کے لیے افسوس کی بات ہے۔ چھپا لیتا اللہ تو آج اتنے افسوس میں آپ نہ بیٹھے، خوش ہوتے کہ خطبہ غدیر سن رہے ہیں، لیکن ایک دم آپ اداس ہو گئے۔ اسی اداسی کے لیے تو اللہ نے یہ قرآن میں آیت رکھی کہ بیٹھ کے سوچو تو کہ اگر تم پر مصیبت ولایت علی پہ آ جائے تو گھبرانا نہیں، نبی تک کو کہا گیا ہے تو تمہیں کہا گیا ہے تو کیا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ پڑھیے تفسیر قرآن میں سب نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ستارے کے اترنے کی قسم ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے، تب یہ سورہ اترا، اور پھر اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا۔ مدینے میں کہا جا رہا ہے، یہ مکے کی بات نہیں ہے، مدینے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے۔ ارے جب رسول اللہ سے امت نے کہا کہ علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے، تو اگر تم کو نصیری اور غالی کہا جا رہا ہے